اس مہینے کو، شعبان کے مہینے کو خاص طور پر توبہ کا مہینہ کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گی؟ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان مبارک سے بتائیے کہ یا عبادی الذین، اے میرے بندو، سبحان اللہ، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم حد سے بڑھ گئے، لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب آپ غور کریں، جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ایک اللہ سے گویا تعلق کو توڑ رہا ہے نا۔ اور دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے سے غلطی کریں، ہمارے سے کچھ برا پیش آئے، ہم دوبارہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور کہیں دور گلی میں نظر آ جائے تو منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین، وہ کہہ رہا ہے میرے بندو، تم نے پھر بھی جانوں پر ظلم کیا۔ جانوں پر ظلم کیسے کیا؟ نافرمانی کی، اللہ کی معصیت کی، گناہ کیے، غلطیاں کی، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میرے بندو۔ اب اپنے اپنائیت کا ایک احساس ہی وہ اور ہو جاتا ہے کہ تم نے تو غلطی کی مگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر ایک بڑا خوبصورت نکتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کل، اے محبوب آپ کہیے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کہیے، آپ زبان مبارک سے بتائیے، اور پھر آپ اگلا لفظ ادا کرتے ہیں یا عبادی، کہ میرے غلاموں، کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہیے۔ اب یوں بھی ہو سکتا تھا لا تقنطوا من اللہ، کہ اللہ سے مایوس نہ ہونا، مگر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سبحان اللہ، کہ اے محبوب آپ کو سراپا رحمت بنا دیا ہے، رحمت للعالمین ہے آپ۔ تم اپنے غلاموں کو بتائیے، گویا راز کی بات بتا دیں کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، غلطی کر بیٹھو تو در حبیب پر آ جاؤ، حضور کو بنایا ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر وہ غلطی کریں اور آپ کے پاس ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے پاس آ جائیں محبوب، پھر آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ کو غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مرکز بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو اپنا مہینہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ اسی مہینے میں آیت صلاۃ بھی اتر رہی ہے، تو گویا ایک بار بار بندوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے تم توبہ سے کیوں بھاگ رہے ہو، آؤ اور اللہ کی رحمتوں سے اپنا حصہ لے لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، الندم التوبہ، ندامت ہی در حقیقت توبہ ہے۔ تو وہ لمحہ، جس لمحے کوئی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اپنی غلطی کر کے، تو وہ جو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، وہ احساس، وہ ندامت، وہ خیال، اور یاد رکھیں کہ علیم بذات الصدور ذات ہے اللہ کی، شعور میں کیا، لا شعور، تحت شعور میں بھی خیال آتا ہے، تو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو ادھر خیال آیا ندامت کا، تو وہی تو اصل توبہ ہے۔ اب جاؤ در حبیب پر اور اب توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں مسلمانوں کو حکم بھی ہے، اور مسلمان پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اب شیطان کے راستوں کو بند کر دو، وہ شیطان وسوسے نہ ڈال سکے، وہ شیطان مجھے بہکا نہ سکے، کیونکہ اب نیکی کی طرف جا رہا ہے، اب وہ اس کلام الہی کو کھول رہا ہے کہ جس سے انوار اتریں گے۔ تو اس سے پہلے شیطان کے راستوں کو بند کر لیا جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو اب ہم نے شعبان کے فوراً بعد جانا ہے رمضان، تو رمضان سے پہلے شعبان رکھ دیا۔ اب توبہ کر لو، شیاطین کے راستے بند کرو، اب اپنی کثافتوں کو دھو ڈالو، اب آپ پاک صاف ہو جاؤ، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، کیونکہ اب اس انوار والے مہینے میں داخل ہونا ہے کہ جب ہر لمحہ، اب کوئی تو دن ہوتے ہیں رحمت والے، کوئی راتیں ہوتی ہیں، رمضان کا تو ایک ایک لمحہ، وہ دن ہے یا رات، وہ صبح ہے یا شام، وہ ہر لمحہ اس کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اس انوار و تجلیات والے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ظاہراً بھی پاک ہو جاؤ، باطناً بھی پاک ہو جاؤ، توبہ کر لو، تاکہ گناہوں کے پتے جھڑ چکے ہوں اور تم اجلے ہو کر اور ایسے داخل ہو جاؤ کہ نورانی لباس کو پہن سکو۔
پھر ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ آپ نے جب عید کا لباس پہننا ہو نا، نیا لباس فاخرہ، تو اس سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ کبھی بھی پسینوں سے اٹے ہوئے، مٹی سے بھرے ہوئے لباس نہیں پہنیں گے. نیا لباس پہننے سے پہلے غسل کریں گے. تو غسل سے بدن جب پاک صاف ہوگا پھر آپ نیا لباس پہنیں گے. تو ایک عام نیا لباس پہننے کے لیے آپ غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، پھر اس نئے لباس کو پہنتے ہیں. تو یہ جو رمضان کا نورانی لباس ہے، اس میں رحمتوں کا، عبادات کا، اس سے پہلے بھی تو نہا دھو لو. یہ نہانا دھونا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا. اور باطنی طور پر انسان پاک صاف تب ہوتا ہے جب وہ دل سے توبہ کرتا ہے. سبحان. تو جب دل سے توبہ کر رہے ہیں نا، ندامت آ رہی ہے، تو پھر اس کی آنکھ آنسو بھی بات. اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں میرے رب مجھے معاف. سبحان اللہ. پھر کوئی عربی کے کوئی لمبے چوڑے دفتر نہیں جائیں، پھر تو دل کی آہ چاہیے نا کہ مولا مجھے معاف فرما. پنجابی میں کہو، اردو میں کہو، سندھی میں کہو، کسی زبان میں کہو، آ کے اس کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریز ہو کر یہ کہو تو صحیح، سبحان اللہ، میں گناہگار ہوں، میں خطا